بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو، مجھ سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ ہمیں نفس کے متعلق مزید بتایا کریں، نفس کے مختلف جو درجات ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دیں۔ اس سلسلے میں میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں یوٹیوب کے لیے، اور وہ تمام ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلے لسٹ کے اندر، کہیں نہ کہیں وہ موجود ہوں گی۔ بہرحال سب احباب نے اتنے عرصوں میں اتنے سوالات لکھے نفس کے متعلق کہ اب شاید اس کا پلندہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے نفس کی ایک علیحدہ سے کچھ سیریز بنانی پڑے گی۔ تو صاحبو، نفس وہ سٹل، وہ لطیف اور گہری حقیقت ہے جو ہر انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ایک انتہائی لطیف، انتہائی باریک، انتہائی سٹل اور ایک انتہائی ڈیپ، اتنی کہ وہ میرے ہی اندر ہے۔ تو یہ وہ نفس ہی ہے جو ہمارے تمام ایکشنز، ہمارے تمام اعمال، ہمارے تمام ارادے اور ہماری زندگی کے راستے کی تشکیل کرتا ہے۔ درویشوں نے نفس کو ایک مرر کے طور پہ کہا ہے، ایک آئینہ کہا ہے جس میں انسان کی تمام خوبیوں اور خامیوں کا عکس ہوتا ہے۔ یہ وہ آئینہ ہے، وہ شیشہ ہے جس میں ہم اپنی اصل ذات کو دیکھ سکتے ہیں، مگر اکثر یہ شیشہ یا آئینہ دھندلا ہوتا ہے، یا اس کے اندر جو ہے وہ بیلنس اس کا خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی حقیقت کا ادراک مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم پہچان ہی نہیں پاتے کہ ہم اصل میں ہیں کیا۔ تو نفس کی پہچان انسان کی اسپرچول اویکننگ کی طرف پہلا سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ آپ کی روحانی بیداری کا پہلا قدم ہے، اور یہی وہ سفر ہے۔ جیسے جیسے آپ پہچان کے رستے پر چلتے ہیں، آپ اپنے رب کو پہچاننے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے جس میں بندہ پھر اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو لفظ نفس کا جو لغوی مطلب ہے وہ جان ہے یا ذات ہے جی، لیکن صوفیاء کے علوم میں اس کا مفہوم وسیع تر ہے۔ نفس وہ اندرونی مرکز ہے جو انسان کو مادی خواہشات اور روحانی بلندیوں کے درمیان کشمکش میں مبتلا رکھتا ہے۔ ایک طرف آپ کی ایک روحانی بلندی ہے جس کی کسٹوڈین شپ آپ کی اسپرٹ یا آپ کی روح کے اندر ہے، اور دوسری طرف وہ مادے کی پستی ہے جی، جس کے عناصر سے مل کر آپ کا جسم بنا ہے۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے یہ آپ کی ایک ظاہری حقیقت اور آپ کی ایک روحانی حقیقت، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ وہ آپریشنل سسٹم ہے جی جس کے اوپر انسانی حیات جو ہے وہ چلتی ہے۔ اسی نفس کی ایک انتہا ذلتوں کے ساتھ جڑی ہے، اسفل سافلین کے ساتھ جی، پستیوں کی پستیوں کے ساتھ، اور اسی نفس کا
دوسرا پہلو بلندیوں کی معراج کے ساتھ جڑا ہے، آپ کی روح کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے جی، یہ آپ کی ان جسمانی پستیوں اور روحانی بلندیوں کے درمیان کشمکش میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو امام غزالی نے اسے ایک بے کنار سمندر سے تشبیہ دی ہے، جس میں لہر در لہر اٹھتی ہے، کبھی تو سکون اور کبھی طوفان۔ نفس کے اسی بحرانی حال میں انسان کی جد و جہد اور ترقی کا راز پنہاں ہے۔ یہی ہماری ہیومن سٹرگل کی فیلڈ ہے، اور اسی انر ہیومن سٹرگل کے اندر ہماری جو ریئل سکسیس آف لائف ہے اس کا سیکرٹ چھپا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی نفس کی دوہری فطرت کی نشاندہی کی ہے، جہاں نفس کو فجر یعنی برائی اور تقوی پرہیزگاری دونوں صفات کا حامل بتایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نفس جو ہے وہ اپنی نوعیت میں متضاد ہے، اور اس کو صحیح ڈائریکشن پر ڈالنے کے لیے، صحیح راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نفس کے حالات اور کیفیتیں یہ صوفی سٹڈیز کا سینٹرل سبجیکٹ کہہ لیں، یا آپ مرکزی مضمون یا موضوع کہہ لیں، وہ رہا ہے۔